نزول قرآن 23 سالہ الہی سفر۔ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا پیغام جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، وہ آخر کس طرح دنیا تک پہنچا؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیرت انگیز 23 سالہ سفر، اس کے پیچھے چھپی حکمتوں اور ان انوکھے تجربات پر بات کریں گے جن سے گزر کر یہ کلام ہم تک پہنچا۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بے مثال سفر ہے جسے جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد دلچسپ ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو یہاں ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم کتاب 23 سال کے طویل عرصے میں کیسے نازل ہوئی؟ مطلب یہ سارا کلام ایک ہی رات میں یا کسی ایک لمحے میں مکمل کیوں نہیں آ گیا؟ آخر اس پورے عمل کو 23 سال کیوں لگے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس طویل سفر کی گہرائی میں جانا ہوگا، اس کی روحانی اور خاص طور پر جسمانی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس کلام کے نزول کا اصل طریقہ کار کیا تھا۔ سیکشن 1، غار حرا میں پہلی وحی۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خاص عدد سے، اور وہ ہے 40۔ یہ محض ایک نمبر نہیں ہے، یہ وہ عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گہما گہمی سے دور جبل نور پر غار حرا کی تنہائی میں غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، رات کا آخری پہر، اور ہر طرف ایک گہرا سکوت تھا۔ 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس خاموش اور تاریک غار میں ایک ایسی روشنی پھوٹنے والی تھی جس نے دنیا کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس غار میں دراصل ہوا کیا تھا۔ اچانک اللہ کے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار انسانی روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں، پڑھو۔ جواب ملتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر ایک انتہائی شدت احساس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک زوردار معانقہ کرتے ہیں، اتنا مضبوط کہ اس کی شدت جسم کی گہرائیوں تک محسوس ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عمل ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بار دہرایا جاتا ہے، جس سے اس لمحے کی ہیبت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اس شدید دباؤ کے فوراً بعد اس خاموش غار میں یہ الفاظ گونج اٹھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات، یہ نزول قرآن کا بالکل باقاعدہ آغاز تھا۔ یہ محض چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ اس عظیم پیغام کی پہلی کرن تھی جس نے آگے چل کر پورے 23 سالوں تک جاری رہنا تھا۔ سیکشن 2، وحی کے طریقے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ وحی کا ہر تجربہ بالکل ایک جیسا ہو۔ یہ پیغام اچانک نہیں، بلکہ حالات اور ضرورت کے مطابق مختلف انداز میں نازل ہوتا رہا۔ بنیادی طور پر اس کے 3 طریقے دیکھے گئے: سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی سی آواز، انسانی روپ، اور پھر انتہائی نایاب صورت میں اصلی فرشتانہ روپ۔ آئیے ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے کٹھن طریقہ تھا سلسلۃ الجرس۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی مسلسل گھنٹی بج رہی ہو۔ یہ طریقہ برداشت کرنے کے لحاظ سے اس قدر بھاری اور مشکل تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ جیسے ہی یہ آواز ختم ہوتی، سارا کا سارا پیغام ذہن میں بالکل نقش ہو چکا ہوتا تھا۔ اس سے کلام کی زبردست قوت اور وزن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب فرشتے انسانی روپ میں آتے تو وہ تجربہ نسبتاً آسان ہوتا تھا۔ اکثر اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے اور پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے۔ لیکن اگر ہم اصلی فرشتانہ روپ کی بات کریں تو وہ پوری زندگی میں صرف 2 یا 3 مرتبہ ہی دیکھا گیا، اور وہ روپ اتنا عظیم الشان تھا کہ اس کی جسامت نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ موازنہ خود بتاتا ہے کہ پیغام لانے والے کی حقیقت اور وسعت کتنی حیران کن ہے۔ سیکشن 3، کلام الہی کا جسمانی بوجھ۔ یہ ساری باتیں صرف روحانی یا اندرونی تجربات تک محدود نہیں تھیں۔ کلام الہی کا ایک بہت واضح اور شدید جسمانی بوجھ بھی تھا، جسے دیکھنے والوں نے بارہا محسوس کیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشاہدہ ہی لے لیں، وہ بتاتی ہیں کہ سخت جماعت دینے والی سردی کے دنوں میں بھی جب وہی نازل ہوتی تو اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتے تھے۔ ذرا سوچئے، خون جماعت دینے والی سردی اور پسینے کے قطرے، یہ جسمانی رد عمل صاف بتاتا ہے کہ یہ کلام انسانی برداشت سے کتنا بڑھ کر تھا۔ اس بوجھ کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اونٹ کتنا مضبوط اور طاقتور جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو وہ جانور بھی اس کلام کے وزن کو برداشت نہ کر پاتا اور بوجھ کی شدت سے مجبور ہو کر زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی اس کلام کے حقیقی وزن کا احساس دلاتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے زانوں پر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ انہیں لگا جیسے بوجھ سے ان کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی کی زبردست طاقت اور حقیقی قوت کا عملی مظاہرہ تھا۔ سیکشن 4، مکی اور مدنی ادوار۔ اب اگر ہم اس پورے 23 سالہ سفر کو سمجھنا چاہیں تو اسے 2 واضح حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مکی دور جو 13 سال پر محیط ہے اور دوسرا مدنی دور جو 10 سال کا ہے۔ مکی دور کی پوری توجہ اندرونی ایمان کی تعمیر پر تھی، یعنی اللہ کی توحید، جنت اور دوزخ کے تصورات۔ پہلے انسان کو اندر سے بدلا گیا اور پھر جب ہجرت کے بعد مدنی دور آیا تو وہاں ایک معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ اس لیے ان 10 سالوں میں توجہ قوانین بنانے، نماز، روزے اور معاشرتی اصولوں پر رکھی گئی۔ مطلب پہلے دلوں کو بدلا گیا، پھر ایک پورے معاشرے کو تشکیل دیا گیا۔ کتنی زبردست حکمت ہے! تو اگر ہم اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں تو کہانی شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں غار ہرا کی پہلی وحی سے، پھر آتے ہیں مکہ کے وہ 13 کٹھن سال جہاں انتہائی مشکل حالات میں ایمان کی آبیاری کی گئی۔ اس کے بعد ہجرت کا وہ تاریخی موڑ آتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، اور پھر مدینہ کے وہ 10 سال جہاں ایک مکمل اور منظم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سارا عمل کتنا مرحلہ وار اور بہترین ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا۔ سیکشن 5، حفاظت اور ورثہ۔ اب اتنے طویل عرصے میں اتنا ضخیم کلام نازل تو ہو گیا، لیکن اسے محفوظ کیسے کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کوئی جدید کاغذ تو موجود نہیں تھا۔ یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اسے صرف سینوں میں یاد نہیں رکھا، بلکہ ہر دستیاب چیز پر نہایت احتیاط سے لکھ لیا۔ کھجور کے پتے، چمڑے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ سفید پتھروں پر بھی اسے تحریر کیا گیا۔ ان کی اسی بے مثال محنت اور لگن کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کلام بالکل اپنی اصل حالت میں ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس سارے سفر کو جاننے کے بعد اب سب سے بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کلام جو اتنی قربانیوں، اتنے بھاری جسمانی بوجھ اور 23 سال کے طویل عرصے کے بعد ہم تک پہنچا، کیا یہ محض طاقوں میں سجا کر رکھنے یا بس پڑھ لینے کے لیے ہے؟ یا پھر یہ ایک ایسا پیغام ہے جسے گہرائی سے سمجھنے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس حقائق سے بھرپور سفر نے ہم سب کے لیے سوچ کے کچھ نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔